چیپٹر 32 رسول اللہ کے خرچے نفقے کی حدیث۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے فکر و غم کی کفایت فرمائی تھی اور آپ کی فقراء اور مسافروں کے بارے میں صحیح اور کوشش۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ حوزنی نے، یعنی ابو عامر حوزنی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے مؤذن بلال سے ملا حلب کے شہر میں۔ میں نے کہا اے بلال، مجھے آپ حدیث بیان کریں کہ رسول اللہ کا نفقہ خرچہ کیسے چلتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز نہیں تھی ان کے لیے اس میں سے مگر میں وہ ہوں جو میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی ان سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا تا وفات آپ کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی مسلمان آتا اور آپ کپڑے کے بغیر دیکھتے تو مجھے حکم دیتے، میں چلا جاتا، کسی سے قرض حاصل کرتا اور کوئی چادر خریدتا اور کوئی چیز خریدتا اور اس شخص کو کپڑے پہناتا اور کھانا کھلاتا۔ ایک دن مشرکین میں سے ایک شخص مجھے ملا، وہ کہنے لگا اے بلال، میرے پاس مال فراخی ہے، تم کسی اور سے قرض نہ مانگا کرو، بس مجھ سے مانگ لیا کرو۔ میں نے بات مان لی۔ چنانچہ ایک دن میں نے وضو کیا اور اذان پڑھنے کے لیے جو ہی اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک تاجروں کے گروہ کے ساتھ ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے حبشی، میں نے کہا حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا، اس نے مجھے گندی گندی گالیاں دیں اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے وعدے اور مہینے میں کتنا وقت باقی ہے؟ میں نے کہا قریب ہے۔ اس نے کہا کہ 4 راتیں باقی ہیں، جو تیرے ذمے میرا قرضہ ہے میں تم سے وصول کر لوں گا۔ میں نے جو کچھ تمہیں دیا تھا وہ میں نے تیری عزت کو دیکھ کر یا تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی وجہ سے نہیں دیا تھا، بلکہ اس لیے دیا تھا تاکہ تو غلام بن کر میری بات مانا کرے۔ میں تجھے واپس بکریاں چرانے پر لگاؤں گا جیسے تو اس سے قبل تھا۔ وہ جتنا میری توہین کر سکتا تھا اس نے کر ڈالی۔ میں لوٹ کر گیا اور میں نے نماز کے لیے اذان پڑھی، حتیٰ کہ جب ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو حضور اپنے گھر لوٹ گئے۔ میں نے جا کر ملنے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے جا کر کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں، وہ مشرک میں نے جس کا ذکر کیا تھا میں نے اس سے قرض لیا تھا، اس نے آج مجھے ایسے ایسے کہا ہے، آپ کے پاس بھی انتظام نہیں ہے جس سے آپ میری طرف سے ادائیگی کر دیں، اور میرے پاس بھی نہیں ہے اور وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان محلوں میں جاؤں جو مسلمان ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو رزق دے جس سے رسول اللہ وہ ادا کریں جو مجھ پر ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور اپنی منزل پر آ گیا۔ میں نے اپنی تلوار اور اپنا تھیلا اور اپنا نیزہ اور اپنی جوتی اپنے سر کے پاس رکھ لی اور آسمان کے کنارے کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ میرے جیسے ہی آنکھ لگتی فوراً میں بیدار ہو جاتا۔ جب میں دیکھتا کہ ابھی رات ہے میں پھر سو جاتا، حتیٰ کہ صبح اول کا پھوٹا میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے آواز دی اے بلال، رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، پہنچو۔ میں چل پڑا اور حضور کے پاس پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 4 اونٹ سامان کے لدے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں حضور کے پاس آیا، میں نے اجازت مانگی۔ حضور نے مجھ سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے پاس تیری ادائیگی لے آیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور نے فرمایا کیا تو 4 بیٹھے ہوئے اونٹوں کے پاس سے نہیں گزرا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے دیکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ اونٹ سامان سمیت تیرے ہیں، ان پر کپڑے تھے اور کھانا اور وافر مقدار میں سامان تھا جو فدق کے سربراہ نے حضور کے لیے ہدیہ کیا تھا، ان کو اپنے قبضے میں لے لے، پھر اس سے قرض ادا کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے ان کا پوچھا اور ان کو رسیوں سے باندھا، پھر میں نے صبح کی اذان دی۔ جب حضور نے نماز پڑھا لی تو میں بقیع کی طرف نکل گیا۔ میں نے اپنی انگلی کان میں دبائی اور میں نے اعلان کر دیا، میں نے کہا جس نے بھی رسول اللہ سے قرض وصول کرنا ہو وہ جلدی آ جائے۔ میں وہ سامان فروخت کرتا رہا اور ادھر قرض ادا کرتا رہا اور ادھر بیچا، ادھر قرض ادا کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ پر کوئی قرض نہ رہا زمین پر، یہاں تک کہ میرے پاس 2 اقیے یا 1.5 اقیہ سامان بچ گیا۔ اس کے بعد میں شہر میں گیا۔ دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا جبکہ رسول اللہ مسجد میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کیا اور تیرے پاس کیا آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پورا قرضہ ادا کر دیا ہے جو رسول اللہ پر تھا، قرض اب باقی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی شے باقی بچی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا جی ہاں 2 دینار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے ان دونوں سے بھی مجھے چھٹکارا دے دیجئے، میں اپنے گھر والوں میں سے کسی کے پاس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ آپ مجھے آرام دے دیجئے۔ کہتے ہیں اس دن مسجد میں ہمارے پاس کوئی سائل نہیں آیا، لہٰذا حضور نے مسجد میں رات گزار دی اور دوسرا دن بھی مسجد میں گزار دیا، یہاں تک کہ دن کا آخر آ گیا۔ اس وقت 2 سوار آ گئے، میں ان دونوں کو لے گیا، میں نے ان کو کپڑے پہنائے اور ان کو کھانے کا سامان دیا
یہاں تک کہ جب آپ عشاء پڑھ چکے تو مجھے بلایا اور فرمایا کیا ہوا جو تیرے پاس تھا؟ میں نے کہا اللہ نے آپ کو آرام دے دیا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں آپ کو موت پا لیتی اور آپ کے پاس یہ چیز موجود ہوتی۔ پھر میں حضور کے پیچھے گیا یہاں تک کہ جب آپ اپنی بیبیوں کے پاس گئے تو ایک ایک عورت کو خود سلام کیا یہاں تک کہ آپ اپنے بستر پر آئے۔ یہی ہے وہ بات جس کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا تھا۔ چیپٹر 33 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل صفہ کے فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اہل صفہ کے فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور آپ کو اس بات سے منع کیا تھا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹایا کریں اور ڈانٹ کر نہ بھگایا کریں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: آپ اپنے آپ کو دیگر لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی تو شام بھی، وہ اس سے صرف اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو لوگ صبح شام اللہ کی رضا کے لیے اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے نہ بھگائیں۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، ان کو ابو سعید خدری نے، وہ کہتے ہیں میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بعض ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کپڑے نہ ہونے یا ننگے ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے ایک قاری تھے جو ہمارے سامنے قرآن پڑھتے تھے، ہم لوگ ان سے کتاب اللہ سنتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ہمارے وسط میں بیٹھ گئے تاکہ اپنے نفس کو ہمارے اندر ہمارے برابر دکھائیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، اس کے بعد وہ حلقہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور ان کے چہرے سامنے ہو گئے تو رسول اللہ نے میرے سوا ان میں سے کسی کو نہیں پہچانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ درویش فقراء مہاجرین کی جماعتوں، قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کے ساتھ تم لوگ جنت میں اغنیاء سے آدھا دن پہلے داخل ہوگے اور یہ نصف یوم 500 سال کا ہوگا۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو القنود نے، ان کو خباب بن ارت نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ضعفاء تھے، نبی کریم کے بعد صبح شام بیٹھتے تھے، حضور ہمیں قرآن کی اور خیر کی تعلیم دیتے تھے اور ہمیں جنت و جہنم کے ساتھ ڈراتے تھے اور اس چیز کے ساتھ اللہ جس کے ساتھ ہمیں نفع دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت اقرا بن حابس تمیمی آئے اور عینیہ بن حسن فزاری، انہوں نے کہا، بے شک ہم لوگ اپنی قوم کے اشراف میں سے ہیں اور ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں، جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں تو آپ ان کو بھگا دیا کریں، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: ہم اسی طرح ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہم ان کو آزماتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ فقراء صحابہ کی فضیلت۔ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو یوسف اصفہانی نے، اس نے سعد بن ابو وقاص سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم لوگ 6 افراد تھے۔ مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو اپنے پاس سے بھگا دیجئے، یہ لوگ ہمارے اوپر جبرت کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن مسعود اور ایک آدمی بنی حذیل کا اور 2 آدمی جن کا میں نام بھول چکا ہوں، حضور کے دل میں بھی بات آ گئی جو اللہ نے چاہا اور آپ نے اپنے دل سے بات کر لی، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: مت بھگائیے ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تاکہ کہیں کہ کیا یہی ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے ہمارے بیچ میں سے، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں۔ چیپٹر 34 رسول اللہ کا اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں انتہائی زیادہ کوشش صرف کرنا اور آپ کا اپنے رب سے ڈرنا۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو نصر محمد بن احمد بن اسماعیل بزاز نے، مغیرہ بن شعبہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے راتوں کو عبادت کے لیے قیام کیا حتیٰ کہ آپ کے دونوں پیر سوج گئے تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ حضور نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری مسلم نے اس کو نقل کیا حدیث عینیہ سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ کا عمل کیسا تھا، کیا کوئی عمل کچھ ایام کے ساتھ مخصوص کرتے تھے؟ سیدہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا۔ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس قدر استطاعت رکھتا ہے جس قدر حضور استطاعت رکھتے تھے؟
مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں زہیر اور اسحاق سے۔ اگلی ہیڈنگ مسلسل روزے رکھنا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کی مجھے حدیث بیان کی ابو ہریرہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بچاؤ تم لوگ اپنے عمل کو صوم وصال سے، یعنی مسلسل روزے رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی بلا فاصلہ کئی دن روزے رکھتے ہیں۔ حضور نے جواب دیا تم اس چیز میں ہمارے مثل نہیں ہو، بے شک میں رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ عمل کرنے کے لیے اس قدر خود کو مکلف بنایا کرو جس کی تمہیں طاقت ہوا کرے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ سے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، ان کو خبر دی محمد بن عمرو بن علقمہ نے ابو سلمہ سے، اس نے ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ہر روز 100 مرتبہ۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کی گریہ وزاری۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے عبیدہ سے، اس نے عبداللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے سامنے آپ قرآن پڑھیے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، ترجمہ، اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بس۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں فریابی سے۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا خوف خدا۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، ابن عبداللہ بن شخیر سے، اس نے اپنے والد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے اندر سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیاں ابلنے کی ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ان کے والد نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سینے میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہڈیوں کے جوش مارنے کی آتی ہے رونے کی وجہ سے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی حسین بن بشران نے، ان کو شیبان نے ابو اسحاق سے، اس نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ نمبر 9 ہمیں حدیث بیان کی امام الطیب سہل بن محمد بن سلیمان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپے نے آپ کی طرف جلدی کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس کی مشابہ صورتوں سورہ واقعہ، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ چیپٹر 35 وہ احادیث جن کے ساتھ اس بات پر استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور اپنے ہاتھ کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ جزا اور بدلہ دینے والے تھے اور بھوک پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کا برکت کے ساتھ اکرام فرمایا تھا۔ جن چیزوں میں برکت کے لیے دعا کر دیتے، کھانے وغیرہ کی چیزوں میں۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، اس نے محمد بن جبیر سے، اس نے اپنے والد سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ ان لوگوں کے بارے میں ان کو چھوڑ دیتا، یعنی بدر کے قیدیوں کو۔ سفیان نے کہا اس کا نبی کریم پر کوئی احسان باقی تھا اور آپ ہاتھ سے لوگوں سے زیادہ جزا دینے والے تھے۔ اگلی ہیڈنگ بھوک کی شدت میں ابو الہیثم کا مہمان بننا۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، ان کو عبدالعزیز بن ابو حازم نے، ان کو ان کے والد نے کہ ایک آدمی نے ان کو خبر دی ابو الہیثم بن تیہان سے کہ حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے اور حضرت عمر کی طرف چلے گئے۔ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، وہ ان کی طرف چلے گئے اور کھڑے ہو کر سلام کیا۔ حضرت عمر نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کون سی چیز باہر لے آئی؟ حضرت عمر نے کہا بلکہ آپ بتائیں آپ اس وقت کیسے باہر آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ پہلے سوال میں نے کیا ہے، لہٰذا آپ پہلے میرا جواب دیں۔ حضرت عمر نے بتایا مجھے بھوک اس وقت باہر نکال کر لے آئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے بھی وہی چیز لے آئی ہے جو آپ کو لے آئی ہے، لہٰذا دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے، دونوں اٹھ کر ان کے پاس چلے گئے اور جا کر ان کو سلام پیش کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ اس وقت تم دونوں کو کون سی چیز باہر لے آئی؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہر ایک دونوں میں سے یہ چاہتا تھا کہ میں نہ بتاؤں بلکہ اس کا ساتھی بتا دے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے پہلے نکلے تھے، میں ان کے بعد نکلا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کس لیے باہر آ گئے ہو؟
انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں نے تم سے پہلے پوچھا ہے تو اس نے بتایا کہ بھوک لے آئی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ جو چیز تمہیں لے آئی ہے وہی مجھے بھی لے آئی ہے۔ اتنے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی وہی چیز لے آئی ہے جو آپ دونوں کو لے کر آئی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تم دونوں جانتے ہو ہم آج کس کے مہمان بن جائیں؟ دونوں نے کہا جی ہاں، وہ ابو الہیثم بن تہیان ہے، اس کے پاس تازہ کھجوریں ہیں، اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے پاس بچی ہوئی خشک کھجوریں بھی پا لیں گے۔ لہٰذا حضور اور آپ کے دونوں ساتھی گئے اور باغ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم نے سلام کیا۔ ہیثم نے حضور کا سلام سن لیا۔ اس نے کہا میرے ماں باپ قربان جائیں۔ اس نے بالوں سے بنا ہوا ایک ٹاٹ یا قالین ان کے لیے نکالا۔ یہ لوگ اس پر بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو الہیثم کہاں ہے؟ بولی کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ اتنے میں ابو الہیثم پانی کی مشک کندھے پر اٹھائے نمودار ہوئے۔ اس نے جب کھجوروں میں حضور کا جلوہ دیکھا تو مشک کو کھجور کے تنے کے ساتھ سہارے سے لگایا اور سیدھے حضور کے پاس آ گئے اور بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ ابو الہیثم نے جب ان کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کو شدید بھوک لگی ہے۔ اس نے ہیثم سے کہا آپ نے کوئی چیز کھانے کے لیے رسول اللہ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دی ہے؟ وہ بولی کہ نبی کریم ابھی ابھی آ کر بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ وہ بولی جو کے دانے ہیں۔ اس نے کہا جلدی سے ان کو پیس لیجئے اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائیے، کیونکہ اس وقت وہ لوگ خمیر کرنے کو نہیں جانتے تھے۔ اس نے چھری اٹھائی اور حضور نے اس کو واپس جاتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ دیکھنا دودھ والی کسی چیز کو نہ ذبح کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بکریوں میں سے کوئی بکری کا بچہ لیلا ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جا کر جانور ذبح کیا اور تیار کر کے چڑھا دیا۔ زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ وہ فوراً پکا کر حضور کے پاس لے آیا۔ حضور نے کھایا اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے بھی کھایا۔ سب نے پیٹ بھر لیا۔ آج ان کی یہ مثالی دعوت ثابت ہوئی۔ حضور اس کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا۔ اتنے میں حضور کے پاس یمن سے کئی قیدی آ گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت رسول آئیں اور شکایت کی کہ کام گھر میں زیادہ ہے، اور اپنے ہاتھ حضور کو دکھائے اور حضور سے وہ غلام یا نوکر طلب کیا۔ حضور نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ ابو الہیثم کو دے دیں، میں نے ان کو اس دن دیکھا جب اس نے ہماری ضیافت کی تھی۔ حضور نے وہ اس کے پاس بھیج کر ان کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ غلام لے لیں، یہ تیرے باغ میں تیری مدد کرے گا، اس کے بارے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرنا، یعنی اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ وہ ابو الہیثم کے پاس ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی ہمارے باغ میں مصروف رہتے ہیں، ہم دونوں باغ کی خدمت کے لیے کافی ہیں، اب تم چلے جاؤ، اب تمہارے مالک اللہ کے سوا کوئی تمہارا رب اور مالک نہیں۔ چنانچہ وہ غلام شام کی طرف چلا گیا اور وہیں رزق دیا گیا۔ اس کو روایت کیا ہے ابن خزیمہ نے محمد بن یحییٰ سے، اس نے ابو اسماعیل سے۔ ابن خزیمہ نے کہا وہ میرے علم میں بشیر بن سلمان ہے۔ اس نے روایت کی ابو حازم سے، اس نے ابو ہریرہ سے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے۔ یونس بن عبید نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے کہ اس نے عمر بن خطاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، انہوں نے ابو بکر کو مسجد میں پایا۔ راوی نے اس حدیث کا مفہوم ذکر کیا ہے، زیادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے، جو کچھ زیادہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ابو الہیثم آئے اور ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور وہ کھجور پر چڑھ گئے اور ان کے لیے کھجور کے خوشے کاٹ کر لے آئے۔ رسول اللہ نے ان کو فرمایا بہت ہیں اے ابو الہیثم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں سے آپ وہ کھجوریں بھی کھائیے جن کا ابھی رس پک گیا ہے، اور وہ بھی جو تازہ کھجور بن چکی ہیں، اور وہ بھی جن کا آدھا حصہ کچا ہے اور آدھا تازہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ ان کے پاس پانی لے آیا، کھجور پر انہوں نے پانی پیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس نے خادم کا قصہ بیان نہیں کیا۔ اس کو روایت کیا ابن خزیمہ نے، اس نے ابو ہریرہ سے۔ اس نے خادم کا قصہ ذکر کیا ہے مگر فاطمہ کا ذکر نہیں کیا، اور ابو عوانہ نے اس روایت کو مرسل کیا ہے عبد الملک سے، اس نے اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہ روایت مروی ہے عبداللہ العمری سے، اس نے نافع سے، اس نے ابن عمر سے۔ اگلی ہیڈنگ کھانے میں برکت کا ذکر۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سنا انس بن مالک سے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے مگر آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے پتھر کے بارے میں۔ چنانچہ میں نے آپ کے بعض اصحاب سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ
بھوک کی وجہ سے، لہٰذا میں ابو طلحہ کے پاس گیا۔ یہ سلیم بنت ملحان کے شوہر تھے۔ میں نے کہا، اے ابا، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے پیٹ پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ میں نے ان کے بعض اصحاب سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے باندھا ہے۔ ابو طلحہ میری امی کے پاس گئے اور پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں، میرے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں اور خشک کھجوریں ہیں۔ اگر حضور اکیلے تشریف لے آئیں تو ہم ان کا پیٹ بھر دیں گے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی آ جائے گا تو ان کو کم پڑ جائے گا۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا، جاؤ تم اے انس رسول اللہ کے پاس بیٹھو، جب وہاں سے اٹھیں تو ان کو رہنے دو یہاں تک کہ ان کے اصحاب ان سے علیحدہ ہو جائیں، پھر حضور کے پیچھے جاؤ۔ جب آپ اکیلے دروازے کو چوکھٹ پر پہنچ جائیں اس وقت ان سے کہو کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میں نے یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا، ارے میاں سارے آ جاؤ۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کو خوب مضبوط کر لیا، پھر اپنے اصحاب کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ جب سب ہمارے گھر کے قریب آ گئے تو پھر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں پریشان ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوا تھا، اس لیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آ گئے تھے وہ زیادہ تھے۔ میں نے کہا، ابا جان، میں نے رسول اللہ کو وہ بات کہی تھی جو آپ نے بتائی تھی، مگر انہوں نے تو اپنے اصحاب کو بلا لیا ہے اور ان کو لے کر وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ ابو طلحہ حضور کے پاس آئے اور بولے، یا رسول اللہ، میں نے تو انس کو بھیج کر اکیلے آپ کو بلایا تھا، میرے پاس تو اس قدر نہیں جو ان سب کے پیٹ بھر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اندر چلیے، عنقریب اسی میں برکت ہو جائے گی جو کچھ تیرے پاس ہے۔ بس رسول اللہ اندر داخل ہوئے اور فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جمع کر کے میرے پاس لے آؤ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ گلی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا، روٹی کے ٹکڑے اور کھجور، ہم نے اس کو حضور کے پاس پیش کر دیا، یعنی لا کر ایک چٹائی کے اوپر رکھ دیا جو کھجوریں وغیرہ رکھنے کے لیے مخصوص بنی ہوتی تھی۔ حضور نے اس میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا کہ میرے پاس 8 آدمی اندر آ جائیں۔ میں نے 8 افراد اندر داخل کیے۔ حضور نے اپنی ہتھیلی کھانے پر رکھی اور فرمایا، کھاؤ مگر بسم اللہ پڑھ لو۔ انہوں نے آپ کی انگلیوں کے بیچ سے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے مجھے حکم دیا کہ مزید 8 افراد کو اندر لاؤ۔ میں نے مزید افراد اندر بلا لیے اور پہلے والے اٹھ گئے، وہ بھی اسی طرح کھا کر شکم سیر ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ مجھے حکم دیا، پھر میں نے 8 افراد اندر بلائے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور کے پاس 80 افراد داخل ہوئے تھے، سب کے سب نے کھایا اور شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے مجھے اور میری امی کو بلایا اور ابو کو، اور فرمایا کہ تم سب کھاؤ، اور ہم شکم سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کھانے کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا، اے سلیم، آپ نے جو کھانا میرے آگے رکھا تھا اس میں سے کتنا کم ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں نے کھایا ہے تو میں یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے طعام میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں ابن وہب سے۔ چیپٹر 36، ہمارے پیارے نبی کریم کی مثال اور آپ سے قبل انبیاء علیہ السلام کی مثال، اور حضور کا خبر دینا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو بات فی الحقیقت ایسی ہی تھی جیسے آپ نے خبر دی تھی۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو الحسین محمد بن حسین بن داؤد علوی نے۔ اس نے سنا سعید بن مینا سے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو کوئی گھر بناتا ہے۔ مگر یزید نے یہ الفاظ بیان کیے کہ اس نے گھر بنایا اور اس کو خوبصورت بنایا اور اس کو مکمل کیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں داخل ہوئے اور اس سے تعجب کرنے لگے، حیران ہونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر اس اینٹ کی جگہ بھی خالی نہ رہتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ رسول اللہ نے مزید فرمایا، میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں، میں آیا ہوں اور میں نے آ کر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن سنان سے، اس نے عفان سے۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو صالح نے ابو ہریرہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری مثال اور محمد سے پہلے والے انبیاء کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو ایک عمارت بناتا ہے اور اس کو اچھا بناتا ہے، خوب تزئین اور آرائش کرتا ہے اس کی، مگر ایک اینٹ کی جگہ کونوں میں سے کسی ایک کونے میں چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اس میں گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، مگر اس جگہ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ بس میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے صحیح میں قتیبہ سے۔ چیپٹر 37، حضور کی مثال اور آپ کی امت کی مثال اور انبیاء کی مثال، اور آپ جو ہدایت اور بیان قرآن مجید لائے اس کی مثال، اور اس کا بیان کہ حضور کی آنکھیں نیند کرتی تھیں اور دل بیدار رہتا تھا۔
نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو الحسن محمد بن حسین بن داؤد الوی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے آگ جلائی، پھر یہ پتنگے اور ٹڈیاں اس آگ میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے ہٹانے اور بچانے لگا۔ میں تم لوگوں کی کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے ہٹا رہا ہوں اور تم لوگ میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ رہے ہو۔ اس کو مسلم نے صحیح میں نقل کیا ہے حدیث ابو ہریرہ سے۔ اگلی ہیڈنگ، اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والے کی فضیلت۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو موسیٰ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی سی ہے جو زمین پر پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم پاکیزہ ہوتی ہے جو پانی کو قبول کرتی ہے، پھر وہ گھاس اور سبزہ کثیر اگاتی ہے، اور دوسری قسم پتھریلی بے آب و گیا زمین ہوتی ہے جو پانی کو روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے، اس سے لوگ خود پیتے ہیں اور مویشیوں کو پلاتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس پر بارش پڑتی ہے اور وہ سخت پتھریلی زمین ہوتی ہے، نہ تو پانی کو روک سکتی ہے اور نہ ہی گھاس اگاتی ہے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جو دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے اس سے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا وہ خود علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اور مثال اس شخص کی جو اس کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتا اور اللہ کی ہدایت کو بھی قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے حضرت ابو موسیٰ سے، اس نے نبی کریم سے کہ آپ نے فرمایا میری مثال اور اس کی مثال اللہ نے جس کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ اور میں ڈرانے والا ہوں، پس نجات پا جاؤ۔ لہٰذا اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان لیتا ہے اور وہ منہ اندھیرے چل پڑتے ہیں اور اپنی مہلت پر چلتے ہیں، لہٰذا نجات پا جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے صبح کر دیتے ہیں، لہٰذا الگ صبح ان پر لشکر پہنچ جاتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کا استیصال کر دیتا ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور اس کی اتباع کی جو میں حق لے کر آیا ہوں، اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور اس کی تکذیب کی جو میں حق لے کر آیا ہوں۔ ان دونوں کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو قریب سے۔ اگلی ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا ذکر۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ بن صالح نے، ان کو حدیث بیان کی لیث نے، ان کو خالد بن یزید نے، اس نے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے، انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ تشریف لائے ایک دن اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سرانے بیٹھے ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہمارے پیروں کی طرف۔ ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے اس کی مثال بیان کیجئے۔ اس نے کہا سنیے، تیرے کان سنیں اور دل سمجھے، سوا اس کے نہیں کہ تیری مثال اور تیری امت کی مثال ایک بادشاہ کے ہے جس نے ایک حویلی بنائی، پھر اس میں ایک گھر بنایا، پھر اس گھر میں ایک دعوت کے لیے دسترخوان بچھایا، پھر ایک قاصد بھیجا جو لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قاصد کی بات مان کر چلے آتے ہیں اور بعض نہیں آتے، تو سن لو، وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ حویلی اسلام کی ہے اور اس میں گھر وہ جنت ہے، اور آپ نے اے محمد آپ قاصد ہیں، جو تیری بات مان لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس میں سے کھاتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نے، ان کو سعید بن مینا نے، ان کو جابر بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے، لہٰذا ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ بے شک یہ سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ بے شک آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں دعوت کی، اور ایک قاصد کو بھیجا، جس نے قاصد کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دعوت کھا لی، اور جس نے قاصد کی بات نہ مانی نہ گھر میں داخل ہوا نہ ہی دعوت کھائی۔ پھر وہ کہنے لگے اس کے لیے اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ وہ اس کو سمجھ لے۔ لہٰذا ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور ان میں بعض نے کہا کہ یہ آنکھ سو رہی ہے اور دل جاگ رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا دار
جنت ہے اور دائی محمد ہے۔ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں محمد بن عبادہ سے۔ اگلی ہیڈنگ نیند میں دل کا بیدار رہنا۔ نمبر 5 اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ بے شک آنکھیں نیند کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا اور مسلم نے اس کو روایت کیا یحییٰ بن یحییٰ سے۔ چیپٹر 38 رسول اللہ کی صفت تورات اور انجیل میں اور زبور میں اور تمام کتب سماویہ میں اور آپ کی امت کی صفت۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں جہاں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کلام کیا تھا۔ ترجمہ سورۃ الاعراف ہے۔ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، میں اس کو فوراً لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہماری آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے، وہ لوگ اسے اپنے تورات اور انجیل میں اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ نبی امی رسول عربی ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور توق جو ان پر تھے۔ وہ لوگ ہیں جو اس نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس کی تائید کی ہے اور اس کی مدد کی ہے اور اس نور کی اتباع کی ہے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، قرآن۔ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ یاد کرو اس وقت کو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، سچا بتانے والا اس کتاب کو جو ہمارے سامنے ہے تورات کو، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام کی صفات تورات میں۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن محمد بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ میں ملا ہوں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، میں نے ان سے کہا مجھے خبر دیجئے رسول اللہ کی صفت کے بارے میں تورات کے اندر۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ان کی تو صفت تورات میں بیان ہوئی ہے، بعض وہ صفت جو قرآن میں ہے۔ مثلاً اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا۔ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے، نہ گالیاں دینے والا، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور کرنے والا، جو برائی کو برائی کے ساتھ نہیں دور کرتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ میں اس کو ہرگز وفات نہیں دوں گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے سے میں کج شدہ ملت کو، ٹیڑھے ہو جانے والے مذہب کو سیدھا کر دوں گا، اس طریقے پر کہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے میں اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا یعنی نور بصیرت عطا کروں گا، اور بہرے کانوں کو کھول دوں گا یعنی حق سننے کی استطاعت عطا کروں گا، اور پردوں میں پڑے دلوں کو کھول دوں گا یعنی حق کی فہم عطا کروں گا۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کعب الاحبار سے ملا، میں نے اس سے پوچھا، انہوں نے بالکل یہی الفاظ بیان کیے۔ بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے محمد بن سنان سے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، اس نے عبداللہ بن عمرو سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ احزاب، یہ تورات میں بھی ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کی ہے صحیح میں عبداللہ سے، جو غیر منسوب ہے، پتہ نہیں کہ یہ عبداللہ بن رجا ہے یا عبداللہ بن صالح ہے۔ عبدالعزیز بن ابو سلمہ سے کہا گیا وہ ابن رجا ہیں، کہا گیا کہ ابن صالح ہے، زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ وہ ابن رجا ہے۔ بخاری نے کہا کہ سعید نے ہلال سے، اس نے عطا سے، اس نے ابن سلام سے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ابن سلام نے، وہ فرماتے تھے کہ بے شک ہم رسول اللہ کی صفت پاتے ہیں جو اس طرح ہے۔ ترجمہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا۔ آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے رسول ہیں، میں نے ان کا نام توکل کرنے والا رکھا ہے، جو سخت طبیعت اور سخت روح نہیں اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والا ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اور غلطی سے درگزر کرتا ہے۔ میں اس کو ہرگز قبض نہیں کروں گا، وفات نہیں دوں گا یہاں تک کہ وہ کج ملت کو
سیدھا کر دے، اس طور پر اس امر کی گواہی دی جانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ ہم اس کے ذریعے ہدایت سے اندھی آنکھوں کو کھولیں گے، بہرے کانوں کو اور غلافوں میں بند دلوں کو کھول دیں گے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی لیسی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی محمد بن ثابت بن شرحبیل نے، ان کو ام دردہ نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کعب الاحبار سے کہا تم لوگ کیسے پاتے ہو رسول اللہ کی صفت تورات میں؟ اس نے بتایا کہ ہم ان کو اس طرح پاتے ہیں۔ ترجمہ: محمد رسول اللہ ہیں، ان کا نام متوکل ہے، نہ سخت طبیعت، نہ بد مزاج، نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ وہ تمام چابیاں دیے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے نابینا آنکھوں کو بینا کر دے اور بہرے کانوں کو سنوائی عطا کر دے اور اس کے ذریعے ٹیڑھی زبانوں کو سیدھا کر دے، یہاں تک کہ گواہی دی جانے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور مشکل کشا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ رسول مظلوموں کی مدد کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو مسیب بن رافع نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا میرا بندہ متوکل ہے، مختار ہے، چنیدہ ہے، نہ سخت خو نہ بد مزاج ہے، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ نمبر 7، ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ سخت مزاج ہے، نہ بد مزاج ہے، نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو سلام بن مسکین نے مقاتل بن حیان سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ بن مریم کی طرف وحی کی تھی کہ میرے معاملے میں سنجیدہ رہو، مذاق نہ سمجھو، حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، اے پاک دامن کنواری بتول، گناہوں سے معصوم کے بیٹے، میں نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنایا، بس عبادت صرف میری کرنا اور توکل صرف مجھ پر کرنا۔ اہل سوران کے لیے تفسیر کیجئے، سریانی زبان میں ہے، جو کچھ آپ کے سامنے ہے ان کو پہنچا دیجئے کہ بے شک میں اللہ ہوں، زندہ جاوید، وہ ہوں جو کبھی نہیں مٹے گا۔ تم لوگ سچا اقرار دینا نبی امی عرب کو جو صاحب الجمل ہوگا، صاحب مدرعہ، صاحب امامہ ہوگا، یہی اس کا تاج ہوگا، صاحب نالین اور صاحب ہراوا ہوگا، یہ قصیب اور عصا ہوتا ہے، گھنگریالے سر والا ہوگا، روشن جبیں ہوگا، جدا جدا بھووں والا، بڑی بڑی آنکھوں والا، گھنی پلکوں والا، سیاہ آنکھوں والا، ستواں اونچی ناک والا، کشادہ پیشانی داڑھی والا، اس کے چہرے پر اس کا پسینہ ایسے ہوگا جیسے موتی، کستوری کی خوشبو اس سے مہکے گی، اس کی گردن چاندی کے کوزے جیسی ہوگی، گویا کہ سونا چلتا ہے اس کی ہنسلیوں میں، اس کے بال ہوں گے اس کی ہنسلیوں سے اس کی ناف تک جاری ہوں گے جیسے کوئی ڈنڈی، اس کے سینے پر اور پیٹھ پر اس کے سوا بال نہیں ہوں گے، ہتھیلیاں اور قدم گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے، جب لوگوں کے ساتھ آئے گا تو ان کو ڈھانپ لے گا، جب پیدل چلے گا تو ایسے جیسے چٹان سے قدم اکھڑتے ہیں اور جیسے گہرائی میں اترتے ہیں، قلیل نسل والے، گویا کہ انہوں نے اپنی پشت سے اولاد نرینہ کا ارادہ کیا تھا۔